Jazakallah. I now request Mubarak Siddiqui Saab to kindly come on stage for the final session of the day. Jazakallah. Responsibility of Ansarullah by Abdul Khalik Bangal, then Prana, and then your. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ہم چوتھے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک سپیچ ہے رسپانسبلٹیز آف اے ناصر، انگلش اور اردو میں مکس ہے. مکرم و محترم عبد الخالق تعلقدار صاحب، اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب، انصار سیکشن. خاکسار بڑے ادب سے محترم عبد الخالق تعلقدار صاحب سے درخواست کرے گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In 15 minutes I cannot talk in English or Urdu both. So for those who do not understand Urdu, my request is that I am sure that you all are aware what is our responsibilities. Only we need to put in practice those knowledge and those responsibilities. So with the excuse of those who do not understand Urdu, because majority of people sitting here understand Urdu, so I will speak in Urdu, and I think there is a arrangement of translation. جیسا کہ میں نے ابھی انگریزی میں بھی بتایا کہ یہاں جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہو جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ذمہ داریاں تو بہت ہیں، سوال ان پہ عمل کرنے کا ہے. اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری جب حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذیلی تنظیمیں قائم کی تو تربیت قرار دیا. خدام الاحمدیہ کی ذمہ داری خدمت اور انصار کی تربیت. خلاصہ یہ ہے. لیکن ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اگر غور کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے سے پہلے جو ہمارے بزرگان تھے انہوں نے جو امانت ہمارے سپرد کی، ہم نے وہ آگے اپنی اولاد کو پہنچایا؟ کیا ہمارے بزرگان، آپ نے کسی بزرگ کو دیکھا کہ خود تو نماز پڑھنے چلے گئے ہوں اور کسی کو، نوجوان کو یا کسی کو بھی گلی میں باتیں کرتا چھوڑ گئے ہوں؟ آپ سب کو علم ہے بے شمار ہمارے بزرگان ہانک کے مسجد لے جایا کرتے تھے. تو اگر ہم نے وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کی تو اس کے ذمہ دار بھی تو ہم ہی ہیں نا. ہمارے اولاد کے تربیت کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں یہی کہ ایک بزرگ کے گھر گیا، پرانی بات ہے، تو انہوں نے مجھے کہا اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہ تسی انہاں نوں سمجھاؤ نا. تو یہ تو ہمارے حالات ہیں.
تربیت کی تمام باتیں خلیفۃ المسیح ہمیں ہر ہفتے بتاتے ہیں۔ مجھے آج بتائیں، دنیا میں کون سی ایسی جماعت ہے جس کا ایک رہنما ہے، اور ایسا رہنما جو اللہ تعالیٰ کا تائید یافتہ ہے، ہر ہفتے ہمیں باتیں بتاتا ہے، ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ کہاں سے لائیں گے اس قسم کا ہمدرد رہنما؟ ذرا نظر دوڑا کے تو دیکھیں، کہیں آپ کو ایسا رہنما نظر آتا ہے؟ ہم دعوے دار ہیں انصار اللہ کے۔ کیا حقیقت میں ہم اس راہ پہ گامزن ہیں؟ یہ باتیں ساری سوچنے والی ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے، کوئی نئی بات نہیں جو آپ کو بتانے والی ہے۔ ہم سب یہ باتیں جانتے ہیں۔ ایک ایک چیزیں حدیث میں آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دی گئی، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے آ جا کے وہ ہمارے سامنے رکھی، اور خلفاء ہمیں بار بار توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم میں سب اس طرح کرتے ہیں، لیکن تھوڑے سے جن کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مثلاً مسجد سے چائے پیتے ہوئے نکلتے ہیں، وہ کپ پہ لکھا ہوا ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، اور جاتے ہوئے کسی کی دیوار پہ رکھ جاتے ہیں۔ مسجد بیت الفتوح سے نکلیں تو ایلی وے ہے، آپ کو باہر اگر آپ گزرے ہوں گے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ چائے پیتے ہوئے مسجد سے آئے، اور وہ جو فینس ہے اس میں ڈالا ہوا ہے۔ کیا یہ ایک احمدی کی حرکت ہے؟ اس خلیفۃ المسیح کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے کی حرکت ہے؟ پھر اس معاشرے میں آپ نے کبھی کسی کو ہارن بجاتے نہیں سنا ہوگا۔ ہم میں سے اچھے بھلے ذمہ دار لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یہاں کوئی نہیں ہارن بجاتا، کسی کے گھر جائیں گے پاپ پاپ شروع کر دیتے ہیں، اتر کے بزر نہیں بجائیں گے۔ ہم وہ ہیں جن کو یہ بتایا گیا کہ جب سحری کے لیے اٹھو تو برتن کے کھڑاک کی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے تمہارا ہمسایہ ڈسٹرب نہ ہو۔ کیا فائدہ ان باتوں کو بیان کرنے کا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ خلفاء ہمیں بار بار یاد دہانی کراتے رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، اگر ہم معاشرے کی باتیں کریں تو خلیفۃ المسیح بھی تو اسی معاشرے سے آئے ہیں۔ کوئی ایسی چیزیں آپ کو، میں نے 3 خلفاء دیکھے ہیں، قریب سے دیکھے ہیں، میں تو ان کو پورا سنت پہ عمل پیرا پایا، چھوٹی چھوٹی چیز پہ عمل کرتے دیکھا، اور ہمارے سامنے اسوہ حسنہ موجود ہے، اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم سب کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں۔ تربیت کا بہت بڑا کام ہے۔ کتنے ہیں ہم میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس فرض کی طرف متوجہ ہیں؟ نماز 5 وقتہ کی طرف اگر دیکھیں تو 25% کے قریب ہمارے انصار میں جو دوست ہیں وہ 5 وقتہ نماز کے بھی پابند نہیں ہیں۔ تو ان کے جو بچے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور؟ وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ وہ کہاں سے وہ نمونہ لائیں گے؟ ہم نے جو اپنے بزرگان کو دیکھا، کیا وہ نمونہ ہم پیش کر رہے ہیں؟ سب اپنے اپنے یہاں بیٹھے ہوئے غور کریں کہ ہمارے والدین نے جو ہمیں دیا، کیا ہم نے اپنے بچوں کو آگے دیا؟ دعوے کو تو کوئی حیثیت نہیں۔ آج دنیا میں دیکھیں کتنے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں،
لیکن کیا حالات ہیں ان کے؟ تو پہلی ذمہ داری تو ہماری تربیت ہے. پہلے اپنی تربیت کریں گے تو کسی اور کی کریں گے نا. چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کو توجہ دلائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسروں پہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، فلانے کا ہے. جب مجھے حضور نے یہ ذمہ داری دی تو مجھے حضور نے فرمایا کہ اگر تم انصار اللہ کو ٹھیک کر لو تو ساری جماعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب اگر عہد کریں ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہم میں استطاعت ہے. صرف اس چنگاری کو سلگانے کی ضرورت ہے، اور یہ عہدیداروں کا کام ہے کہ وہ بار بار یاد دہانی کریں. جو ہم میں سست ہیں ان کو کاٹ کے پھینک نہیں دینا، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کمزور کو سزا اس کی اصلاح کے لیے دی جاتی ہے، اس سے ہمدردی کا اظہار کریں. یہی ہمارا فرض ہے. ہمارے جو بزرگان تھے، بے شمار بزرگان کو آپ نے دیکھا کتنی ہمدردی تھی ان میں. ہم میں سے جب کسی کو مسئلہ ہوتا تھا تو وہ لوگ کیسے بے چین ہوا کرتے تھے اور دعاؤں میں لگے رہتے تھے. ہمارے لیے تو وہی راستے ہیں. پھر خلیفۃ المسیح خامہ سید الطاہر بن عزیز نے، جو آپ لوگ ذاتی طور پہ ان کو جانتے ہیں، اللہ کے فضل سے سخت اعصاب کے مالک ہیں. میں نے تو مرزا مسرور احمد صاحب کو کبھی روتے نہیں دیکھا، لیکن جب یہ خلافت کی ذمہ داری ان پر پڑی تو انہوں نے کیا کیا؟ اور کس درد سے بار بار ایک بات فرمایا کہ دعا کریں کہ یہ قافلہ اسی طرح کامیابی سے چلتا رہے. تو ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم انصار اللہ ہیں. اس لیے فکر کی بات تو صرف یہ ہے کہ یہ جو قافلہ اس نے تو چلتے جانا ہے، ہم نے اس کا حصہ رہنا کہ نہیں رہنا. آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو، مرزا غلام احمد صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں جب صدر انصار اللہ تھے تو یہ بات بیان کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کیا یہ علم جو ہمارے بزرگان نے آج تک بلند رکھا کسی اور قوم کے سپرد ہم کر دیں گے؟ بات تو صرف اتنی سی. کیا اگلی صف سے اٹھ کر ہم سب پچھلی صفوں میں چلے جائیں گے؟ خلافت کے مومد و معاون دوسری قوموں کے لوگ آ جائیں گے؟ اس لیے ان باتوں پہ غور کریں. یہی ہماری ذمہ داری ہے. جو علم آج تک ہمارے بزرگان نے تھامے رکھا، اس کو تھامے رہنے کی ضرورت ہے. مسلم موعظ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تو جس طرح بنے کام کیے جاتے ہیں، آپ کے وقت میں یہ سلسلہ بدنام نہ ہو. میں جانتا ہوں کہ ہم سب میں یہ استطاعت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. آپ سب نے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی بیماری میں ایک دوسرے کو دیکھا. کی نہ دعائیں ساروں نے.
بار بار کی، اور اللہ تعالیٰ بار بار حضور کو صحت دیتا رہا۔ آپ نے اپنے قبولیت دعا کے نشان بار بار دیکھا۔ اس لیے یہ تو حقیقت ہے کہ ہم سست ضرور پڑ جاتے ہیں۔ خلافت سے بے انتہا محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس محبت کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیاوی عاشق تو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا کہ اس کے معشوق کی گلی سے ہو کے آیا تھا۔ ہمارا عشق تو اس سے بہت بلند ہے۔ ایک شخص آپ سب جانتے ہیں، آپ وہ ہیں خوش قسمت جو خلیفۃ المسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک بڑی دنیا خلیفۃ المسیح کو ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتی ہے، لیکن آپ ان کے عشق کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مجھے حضور نے ترکی، جو ہمارے شام کے مہاجر احمدی تھے، ان کو ملنے کا فرمایا تو میں وہاں گیا۔ میں نے ان نوجوانوں میں بھی، زیادہ وہاں نوجوان ہی تھے، خلافت سے ایسا عشق دیکھا کہ بیان کے قابل نہیں۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حضور کا ذکر کرتا اور اس کی آواز نہ بھر آئی ہو۔ اسی طرح کی کیفیت تھی جس طرح آپ نے شاید یہ جو ورچوئل ملاقات ہے جب کوابیر کی ہوئی تو شریف عہدہ صاحب کی دیکھا نا، وہ شخص اردو میں کس طرح باتیں کر رہا تھا۔ کیا اس کے عشق کا اور ہمارے عشق کا کوئی موازنہ ہے؟ لیکن ہم میں بھی ہے، ہم میں بھی بہت لوگ ہیں، صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارے جو عہدیداران ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے۔ پہلے اپنی تربیت کریں گے، پھر دوسروں کی کریں گے نا، پھر توجہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارا اجتماع ہے، 5,500 سے زیادہ تجنید ہے، خود ہی دیکھ لیں کتنے احباب یہاں بیٹھے، اور جو نہیں آئے وہ اپنا جواب دے خود ہیں۔ لیکن آپ جو یہاں حاضر ہیں، بے شمار آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، جا کے توجہ دلائیں۔ خلیفۃ المسیح کی منظوری سے یہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ یہاں برکتیں نیلام ہو رہی ہیں، کوئی آئے تو صحیح۔ اچھے بھلے لوگ، توجہ نہیں ہے۔ پھر آپ ہمارا نظام دیکھیں، کتنا اعلیٰ نظام ہے، کیسی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ایک جگہ ایک شخص افسر ہے، دوسری جگہ ماتحت ہے۔ اگر غور کریں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اتنی زبردست اکاؤنٹیبلٹی آپ دنیا کے نظام میں مجھے دکھائیں تو صحیح۔ لیکن چونکہ اس کی بنیاد تقویٰ ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ النظافۃ من الایمان ہمیں بار بار بتایا گیا۔ یہ بات میں نے آپ کو، شاید بعض کو یہ باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نہیں توجہ دلائیں گے، کس طرح پتہ لگے گا؟ اپنے عیب کا تو بندے کو نہیں پتہ لگتا۔ آپ میں سے بے شمار کو تجربہ ہوگا کہ اگر آپ نے 2 + 2 5 گنایا تو آپ ہر دفعہ 5 ہی گنتے ہیں۔ اس لیے توجہ دلانی پڑتی ہے۔
छोटी छोटी बातें, हम जिस मुआशरे में आए हैं ये लोग हमें देखते हैं। अगर हमारा नमूना नहीं होगा तो हमारे तबलीग का क्या फ़ायदा होगा? कौन हमारी बात सुनेगा? जब चोई वसीम साहब सदर थे तो उनको किसी ने आके बताया कि वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन लिखा हुआ था, तो आंडेल सेंटर, जो अब तो उसको साउथ साइड गालिबन कहते हैं, वहाँ किसी अपने लोकल अंग्रेज़ ने रोका और जब कहा कि मैं वो उन्होंने समझा कि इसको नहीं पता कि मैं कौन मुसलमान हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं वो मुसलमान हूँ। नहीं नहीं, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे यहाँ एक लंदन फजल मस्जिद है, एक बैतुल फतू है, और उसके बाद उसने सारी बातें गिना दी जो मैंने आपको गिनाई। क्यों ये मौका आया? एक दूसरे को अगर हम नहीं बताएंगे, देखें ना, मैंने देखे हैं, चुप करके गुजर जाते हैं लोग। बैतुल फतू के पास एलीवे बंद था, वहाँ सरफेसिंग हो रही थी। 5 हमारे अच्छे भले लोग वहाँ से निकले और उन्होंने प्लास्टिक को जो फेंस लगाया हुआ था उसको हटाया और जा रहे। मैं फिर तेज तेज परे से जाके उनको रोका। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है। लोग सुनते हैं, कोशिश तो करें। लिबास है, हर फंक्शन का, हर जगह का लिबास अलग है। लिबास में एक वक़ार होना चाहिए। मैंने एक नौजवान को देखा बैतुल फतू में, वो एक काली बुनियान और जीन पहन के जुमे पे आया हुआ था। तो बाद में मैं उसको मिला, मैंने पूछा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस लिबास में आप अपने प्रिंसिपल के पास जाएंगे, और अगर मुलाजिम हैं तो अपने बॉस के पास जाएंगे? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होने के लिए लिबास दुरुस्त है। उसके बाद मैंने उसको कभी भी पैंट शर्ट में भी नहीं देखा, हमेशा वो कोट या जैकेट प्रॉपर ड्रेस पे आता है। तो हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्गान ने हमारे साथ यही सलूक किए, छोटी छोटी बातें हमें बताते रहे, उंगली पकड़ के चलाते रहे। आज हम अपने औलाद को भटकता हुआ छोड़ देंगे? बेशुमार काम है, बेशुमार जिम्मेदारी है। अगर सोचें और अमल की कोशिश करें तो हम ये बेड़ा उठा सकते हैं। खिलाफत की इताअत, खिलाफत के पीछे चलना, इसी में कामयाबी है। आप सब हज साहब के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हुजूर आप हमसे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे नज़दीक हम हज साहब की मोहब्बत को वापस लौटा रहे होते हैं। वो शख्स भी हमसे इश्क करता है, इसमें कोई शक नहीं है। रातों को उठ के वो हमारे लिए दुआएं करता है और लोग बात सुनते हैं। मैं लाहौर एक जमात में उन्होंने मुझे बुलाया, तो वहाँ मैं गया। तो बाद में नौजवान मुरबी साहब थे, लेकिन लगता था काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि वहाँ 22 तिफिल थे और इतवार की बात है। मैंने पूछा कितने आप में से हैं जिन्होंने खुतबा सुना हुआ है? तो अल्लाह के फजल से 20 ने खुतबा सुना हुआ था। तो मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम सब में पोटेंशियल है। तो मुरब्बी साहब ने बाद में तारुफ कराया कि 2 फाइनल ईयर जामिया रब्वा के स्टूडेंट भी वहाँ थे। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा हुजूर आप लोगों पे इतना एतमाद करते हैं कि मेरे ख्याल में हुजूर ये समझते हैं कि आप लोगों के साथ हुजूर दुनिया फतह कर लेंगे। तीनों के आंखों में आंसू थे और मैंने यह साहब को बात बताई कि इश्क नहीं तो और क्या है। अब मैं इधर उधर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ
مثلاً افریقہ میں گیا، وہ بھی ہم سے آگے، بظاہر، لیکن ہم میں پوٹینشیل ہے، ہمیں استطاعت ہے۔ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ وقت اللہ نہ کرے کہ آئے کہ ہم یہ علم کسی اور کی سپرد کر دیں۔ خلیفہ وقت ہر ہفتے ہمیں باتیں بتاتے ہیں، قرون اولیٰ کے تمام صحابہ کے واقعات بتائے۔ کیوں بتائے؟ کہانیاں تو نہیں سنائیں، اس لیے بتایا نا تاکہ ہم ان راستوں پہ چلیں، وہی کامیابی کے راستے۔ آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اپنے زور سے تو نہیں آئے یہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئے نا، اسی پہ توکل کریں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، اس پہ توکل کریں گے، اپنے عہد کو پورا کریں گے، کامیابی پیچھے پیچھے آئے گی۔ یہ انصار اللہ کے مثلا میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات ہیں، حقیقتیں ہیں۔ ابھی انصار اللہ کا جو سیکشن ہے، میں اپنے ساتھ رفیق جاوید صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا، اور حقیقت ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جو حصہ فرماتے ہیں اس میں عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا 5-7 مجالس سے صرف رپورٹیں آتی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رپورٹ بھی بھیجنی ہے۔ آج 70 کے قریب مجالس الحمدللہ ریگولر رپورٹ بھیجتے ہیں، اور میرا تمام وہ صدران جو اردو یا انگریزی بولتے ہیں ان سے رابطہ ہے۔ تھوڑا سا ٹائم ویسے تو زیادہ، 15 منٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال تو وہ جو زعماء ہیں یہ بیس ہیں، صدر جماعت کا بیس ہے، اس کو اپنے جماعت کے، اپنے مجلس کے ہر شخص کا پتہ ہونا چاہیے وہ کس حال میں ہے، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں۔ اگر یہ آپ کام کریں گے، ہر زعیم اگر کم از کم ہفتے میں نہیں تو مہینے میں تو ایک دفعہ حال پوچھ لے، آج کل کون سا مشکل ہے؟ آپ دیکھیں گے دنیا بدل جائے گی جب آپ صرف یہ پوچھنے کے لیے فون کریں گے خیریت ہے، کسی چیز کی تو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، آپ دیکھیں گے دنیا بدل جائے گی۔ اس لیے وہ محبت قائم کریں، وہ ہمدردی قائم کریں۔ حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز پہ بے شمار کام کا بوجھ، اور ہم وہ بوجھ گھٹا سکتے ہیں۔ 80% بوجھ تو ہمارے جھگڑوں کا ہے، وجہ کوئی بھی ہو۔ اور میں نے جہاں تک جائزہ لیا ہے، یہ ہمارا دیا ہوا بوجھ سب سے زیادہ دنیا کی اور قوموں کا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، والدین فوت ہو گئے، ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا چھوڑ گئے، بھائی بہن اس میں لڑ رہے ہیں، قضا میں کیسز چل رہے ہیں، پھر اپیل در اپیل ہوتے ہوتے حضور کے میز پہ آ کے ختم ہوتا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ساری یہاں نہ جانی ہیں۔ اور ہم میں سے اگر ہم کوشش کریں، ہم سمجھا سکتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، یہ سارے کام ہمارے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ بوجھ ہم گھٹا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ارد گرد جائزہ لیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو سمجھائیں، اور اس کا آغاز دعا کے ساتھ کریں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کریں گے تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور خلیفۃ المسیح حضرت تعالیٰ بن عیسی کا صحیح معنوں میں مومد و معاون بننے کی توفیق دے اور حضور کی آنکھیں ہمیں دیکھ کے ٹھنڈک محسوس کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا. جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ تعالی ہمیں ان تمام نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک ترانہ پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت میں. محترم عبدالسمیع عابد صاحب اور آپ کی ٹیم سے درخواست ہے کہ ترانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خلافت سے ہماری زندگی ہے، 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 خلافت سے ہی شان احمدی ہے، خلافت سے ہماری زندگی ہے، خلافت سے ہماری زندگی ہے. نبوت قدرت اولیٰ کی مظہر، خلافت دوسری جلوہ گری ہے، خدا کی ذات کی زندہ گواہی، اسی کے فیض سے ہم کو ملی ہے، خلافت سے ہماری زندگی ہے، خلافت سے ہماری زندگی ہے. خدا کے قرب کا سچا وسیلہ خلافت ہے کہ حبل اللہ یہی ہے، خلافت سے ہماری زندگی ہے، خلافت سے ہی شان احمدی ہے، خلافت سے ہماری زندگی ہے، خلافت سے ہماری زندگی ہے، خلافت سے ہماری زندگی ہے، خلافت سے ہی شان احمدی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو علماء کرام کے خطابات ہم نے سنے ہیں اور یہ جو ابھی خوبصورت ترانہ سنا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان نصائح پہ عمل کرنے والے ہوں. خاکسار آپ سب بھائیوں کا اور محترم صدر انصار اللہ صاحب کا شکر گزار ہے کہ اتنی بابرکت تقریب میں خاکسار کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ آپ سے بات کر سکے. یقیناً یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. سب سے پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ یہ ساری برکتیں، یہ ساری رونقیں، یہ امن و سکون کی یہ جو محفلیں ہیں، یہ سب
खिलाफत के दम से ही हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खिलाफत जैसी नेमत से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला कदम कदम पे हमारे महबूब इमाम का हाफिज़ व नासिर हो। मेरी ये जो आज आपसे बातचीत करूँगा उसमें कुछ शायरी भी होगी, कुछ बातें भी होंगी। आज गला मेरा कुछ थोड़ा सा ख़राब सा है, तो सिर्फ़ एक या दो गज़लें आपको सुना दूँगा शुरू में, और आखिर में भी दो सुना दूँगा, और दरमियान में अगर मौका मिला 5-6 मैं पेश कर दूँगा। लेकिन असल बात ये है, जैसे अभी मुकर्रिरीन ने अपने ज़ाती तजर्बात की रोशनी में बताया, मैं भी ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि यकीनन यहाँ तो बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम बैठे हैं जिन्हें प्यारे हुजूर से ज़्यादा कुर्बत का शर्फ़ हासिल है। मैं उनकी निस्बत तो बहुत कम मिल पाता हूँ, लेकिन मैं ये गवाही ज़रूर देना चाहूँगा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ दरगुज़र का और इनकसारी का और सखावत का समंदर हैं। अहमद नदीम कासमी एक शायर, उन्होंने एक शेर कहा कि जब भी देखा है तुझे आलम नौ देखा है, मरहला तय न हुआ तेरी शनासाई का। और हकीकत बात यह है कि प्यारे हुजूर को जब भी देखा है मैंने बख्शिश का समंदर पाया है, दरगुज़र का, इनकसारी का। अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा ओहदा दिया हुआ है। एक मरतबा खाकसार ने प्यारे हुजूर की खिदमत में दरख्वास्त लिखी कि मुलाकात करनी है, जो सुबह के वक्त होती है। तो इरशाद मौसूल हुआ कि बहुत मसरूफ़ियत है, माज़रत है। तो आपको पता है शायर लोग कुछ ना कुछ तो लिखते रहते हैं। तो उसी दिन मैंने एक कता लिख के खिदमत में भिजवा दिया। वो कता कुछ इस तरह था कि डूबता जा रहा है दिल मेरा, आज फिर चाल लड़खड़ाई है। डूबता जा रहा है दिल मेरा, आज फिर चाल लड़खड़ाई है। मैं गया था तबीब से मिलने, उसने तेरी कमी बताई है। तो ये जब मैंने 2 अशार लिख के भिजवाए तो अगले ही रोज़ मुझे जवाब मौसूल हुआ कि आप जब आना चाहें मुझसे मिल लें। तो ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ कि हम अदना कारकुनान से ये जो दरगुज़र का सलूक है, ये जो हौसला अफजाई का सलूक है, यकीनन हम सब का फ़र्ज़ है हर वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। एक वाक़या मैंने पहले भी सुनाया हुआ है। महमूद हॉल में हमने एक मुशायरे का एहतमाम किया, बहुत सजाया, और मैंने प्यारे हुजूर की खिदमत में ख़त लिखा कि हुजूर हमारी ख्वाहिश है कि हुजूर भी इसमें तशरीफ़ लाएं। तो प्यारे हुजूर ने बहुत दुआओं वाला ख़त लिखा, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि मेरी तरफ़ से माज़रत कबूल करें, मैं शरीक नहीं हो पाऊँगा। तो हमारे मोहतरम मुनीर जावेद साहब से खाकसार ने कहा कि अगर एक सफ़ा मुझे उधार मिल जाए। उसी वक्त मैंने कुछ अशार लिख के खिदमत अक़दस में भिजवाए। वो अशार कुछ इस तरह थे, मैंने उस ख़त में लिखा हुआ था कि प्यारे हुजूर हम ये मुशायरा जो है ये कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर की वजह से ही ये मुशायरा करना था, और अगर हुजूर तशरीफ़ नहीं ला रहे तो हम ये मुशायरा कैंसिल कर रहे हैं। और अगले सफ़े पे मैंने चंद अशार लिखे थे कि उसकी कुर्बत को हमने पाना था, बाकी जो भी था सब बहाना था। उसकी कुर्बत को हमने पाना था, बाकी जो भी था सब बहाना था। गो के इनकार साफ था उसका इनकार मुशफ़िकाना था।
दिल तो कहता था फिर से दस्तक दो, फिर अकीदत से दिल न माना था। मैं गदागर था उसकी गलियों में, उसके कदमों में एक ज़माना था। हमने भी बज़्म ना सजाई फिर, वो नहीं था तो दिल जलाना था। और मैं भी खामोश हो गया क्योंकि उसके घर के करीब था ना था। मर गया मैं तो फिर कहा उसने, वो दीवाना मेरा दीवाना था। ये अशार मैंने लिख के भिजवाए तो अगले रोज़ प्यारे हुजूर का बड़ा ही पुरशफ़क़त हुजूर के दस्ते मुबारक से लिखा हुआ था कि मेरे घर के करीब कोई थाना नहीं है, आप मुशायरा रख लें, मैं उसमें आ जाऊंगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हम जैसे बिल्कुल ऐसे खादिम जो सच्ची बात है किसी भी काम के नहीं हैं, जो किसी भी काम के नहीं हैं, उन खादिमों से भी ऐसा दरगुज़र का सलूक है और ऐसा शफ़क़त का सलूक है। और एक दफ़ा मैं मुलाकात करके जब बाहर निकला तो मेरी ज़ुबान पे एक मिसरा जारी हुआ कि वो समंदर बख्श दे उसका अगर हो इख्तियार। जो हुजूर को ज़्यादा करीब से जानते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि प्यारे हुजूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ अफ़्व का, इनकसारी का और दरगुज़र का समंदर है। तो उस रोज़ मैंने जो इस्लामाबाद से जाते हुए नज़्म लिखी थी, वो जो है महवे दुआ सब के लिए लैलो नहार, जिसकी सूरत देखते ही दिल को आ जाए करार, जिसके आने से चले नूरो धुली बादे बहार, मुंतज़िर जिसके रहें उशाक सब दीवानवार। कौन करता है किसी से जितना वो करता है प्यार, है दरिंदे हर तरफ वो आफियत का है हिसार। रहनुमा जिसका खुदा है पेशवा कुरान है, खामोशी जिसकी दुआ है गुफ्तगू आज़ान है, जिसके सीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा हर आन है, वो जो इस जंगो जदल में अमन की पहचान है। आँख जिसको देखकर बोले कि देखो बार बार, हैं दरिंदे हर तरफ वो आफियत का है हिसार। बादब और बावजू जाना विसाले यार को, उसके कूचे में भुला देना गमे अगयार को, चश्मे तर कदमों में रखना इस दिले नादार को, देखना सौ सौ अकीदत से गुलो गुलजार को। वो मसीहा है हमारा बाइसे रिजवान यार, हैं दरिंदे हर तरफ वो आफियत का है हिसार। हाँ वही जिसने मेरे आंसू भी गोहर कर दिए, सब खिज़ा मौसम मेरे उसने मुअत्तर कर दिए। दर बदर कितने ही थे उसने सिकंदर कर दिए, उसने दुनियादार शायर भी कलंदर कर दिए। वो समंदर बख्श दे उसका अगर हो इख्तियार, हैं दरिंदे हर तरफ वो आफियत का है हिसार। है दुआ मेरी रहे वो कामयाब व कामगार, वो न आए दिन कभी देखूं उसे मैं सौगवार। वो जिधर जाए फरिश्ते साथ हों खिदमत गुजार, उस पे फूलों की करे बरसात वो परवरदिगार। जानो मालो आबरू कदमों पे उसके हैं निसार, हैं दरिंदे हर तरफ वो आफियत का है हिसार। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ अभी जैसे मुकर्ररीन ने ज़िक्र किया, एक दफ़ा हुजूर ने हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का हवाला देते हुए फ़रमाया था कि अगर कोई शख्स तबीब के पास बार बार जाए और तबीब जो भी उसे नुस्खा बताए वो बाहर आके फाड़ के फेंक दे, फिर तबीब के पास जाए, तो ऐसे मरीज़ को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इसी तरह मेरे भाइयों, जब हम प्यारे हुजूर की बातें सुनते हैं और अगर हम उन पे अमल करने का इरादा नहीं करते तो हमारी मिसाल भी उस शख्स के जैसी है
جو بار بار طبیب کے پاس جاتا ہے اور طبیب اسے ایک نسخہ دیتا ہے اور وہ آ کے نسخہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو آج ہمارے علماء کرام نے جو خطابات فرمائے، جو ان میں نصائح تھیں، آج جو یہ خطابات سن رہے ہیں اور آج جو اس پروگرام میں شامل نہیں ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہونا چاہیے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 200 ممالک میں، 200 سے زائد ممالک میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے شعبہ جات ہوں گے، بے شمار شعبہ جات ہیں، گنے بھی نہیں جا سکتے۔ اور ان شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے MTA انٹرنیشنل۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور جو بچگان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سارے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے MTA انٹرنیشنل، اور MTA انٹرنیشنل کے 8 چینلز ہیں اور 8 چینل کے بہت سے پروگرام ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ میں صرف ایک پروگرام کا حوالہ دینا چاہوں گا کیونکہ اس کا براہ راست میں اس کا گواہ ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیارے حضور کیسے جماعت کے ہر شعبے، ہر ادارے کے ہر شعبے پہ پیارے حضور کی کیسے نگاہ ہے، اور حضور کس طرح محبت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، درگزر سے اور محبت سے سب کو رہنمائی فرما رہے ہوتے۔ میں بات کر رہا ہوں 8 چینل میں سے ایک چینل، اور اس میں ایک پروگرام ہے انتخاب سخن۔ بہت سے احباب اس پروگرام میں لکھا کرتے تھے کہ ہماری طرف سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں۔ تو مجھے بھی اس سے زیادہ نہیں پتہ تھا، میں میسج پڑھ دیتا تھا، پیغام پڑھ دیتا تھا کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے پیارے حضور کو السلام علیکم کہہ دیں۔ اب صرف دیکھیے کہ ہر شعبے پہ پیارے حضور کیسے باریک بینی سے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کے متعلق رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو پیارے حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے سلام کہیں آپ کے پروگرام میں، انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا کریں۔ تو اس کے بعد میں نے ہر پروگرام میں یہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک پروگرام میں میں یہ کہنا بھول گیا، اور میں نے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے، کون اتنے غور سے پروگرام دیکھتا ہے، ایک دفعہ بھولنے میں کیا حرج ہے۔ اس کے 3 یا 4 دن کے بعد محمود ہال میں کوئی پروگرام ہو رہا تھا، اور حضور خطاب فرما کے جب جا رہے تھے تو جیسے عقیدت کے لیے سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، میں بھی کھڑا ہوا تھا۔ تو پیارے حضور میرے پاس صرف 1 سیکنڈ کے لیے رکے، اور حضور نے فرمایا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے میری طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہا تھا۔ میں نے معذرت کی۔ ایک دفعہ خاکسار، آپ کو پتہ ہے شاعر بہرحال کچھ نہ کچھ لاپرواہ تو ہوتے ہیں، 4 یا 5 پروگرام ہوئے کہ میں ان میں کالی شرٹ پہن کے ہی میں نے پروگرام کیے، وہی ٹائی پہن کے، وہی کالی شرٹ پہن کے میں نے پروگرام کیے۔ اور میں جو ٹالورتھ میں لوگ رہتے ہیں یا جانتے ہیں ٹالورتھ کا علاقہ، وہاں پہ میں کچھ شاپنگ کر رہا تھا، گروسری کی دکان تھی، میری باسکٹ میں پیٹا بریڈ بھی تھی اور جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ میں لائن میں لگا ہوا تھا تو پیارے حضور کی کال آئی۔ حضور نے فرمایا کیا کیا خریدا ہے، میں نے بتایا جو خریدا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی شرٹ بھی بدل لیا کریں۔ میں نے کہا جی حضور کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ آپ نے پچھلے 3-4 پروگراموں میں کالی شرٹ ہی پہنی ہوئی ہے، تو کبھی کبھی کسی اور رنگ کی بھی شرٹ پہن لیا کریں۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو شرٹس کے پیسے بھجواؤں؟ تو میں نے کہا نہیں حضور، بالکل میرے پاس ہیں، لیکن میں
ذرا کچھ لاپرواہ ہوں، لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالی میں مختلف رنگ کی بھی شرٹس پہنا کروں گا۔ اس طرح پیارے حضور ایک ایک پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک نظم لگائی تھی، اس کے بعد آپ نے نظم لکھنے والے کا نام نہیں لیا تھا۔ میں نے معذرت کی تو اس پہ حضور نے فرمایا کہ اس طریقے سے جو سننے والا شاعر ہے اس کے وہ رنجیدہ ہو سکتا ہے، یا سننے والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ اس شاعر کا نام نہیں لینا چاہ رہا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حضور نے خاکسار کو بعض نظمیں لگائیں تو حضور نے فرمایا کہ ظاہری چکا چوند یا ظاہری لفاظی نہ دیکھا کریں، اور جن اشعار میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار ہیں یا خلفائے کرام کے کلام کا جو کلام ہے ان میں جو معرفت ہے وہ والا کلام جو ہے، تو اس طرح حضور ہر موقع پہ ہمارے جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ پیارے حضور سال کے 365 دن ہمارے لیے، ہم سب کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ خاکسار نے پیارے حضور سے پوچھا، میں نے کہا پیارے حضور اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، غالباً 16 یا 17 سال، کیا کوئی جمعہ ایسا ہوا ہے جو حضور نے نہ پڑھایا ہو؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کوئی ایک بھی جمعہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ پڑھایا ہو۔ تو اس پہ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ پیارے حضور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ انسان کا گلا خراب ہو جاتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے اور اس میں ہمت نہیں ہوتی مسجد جانے کی، تو کیا حضور کے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا؟ تو حضور ایاد اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ مجھے بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے نام لے کے اپنے سارے کام جاری رکھتا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے محبوب امام سے ایسی محبت کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں، کم سے کم ہمارے بچے ہم سے پہلے متاثر ہوں کہ ہمارے ابو جتنا حضور سے پیار کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا۔ اب جب بچے ہمیں ایسا دیکھیں گے تو کل وہ بھی ایسا ہی بنیں گے۔ اور ایک نظم، آزاد نظم ہے کہ محبت یہ نہیں ہوتی زبانی کہہ دیا جائے مجھے تم سے محبت ہے، محبت یہ نہیں ہوتی زبانی کہہ دیا جائے مجھے تم سے محبت ہے، محبت یہ نہیں ہوتی غزل میں لکھ دیا جائے زمین و آسماں کے درمیان جتنے ستارے ہیں تمہارے ہیں، یہ حسن و نور کے دنیا میں جتنے استعارے ہیں تمہارے ہیں، یہ جتنے عشق پہ لکھے ہوئے تازہ شمارے ہیں تمہارے ہیں۔ محبت یہ نہیں ہوتی، محبت یہ ہے کہ انسان کو جب پیار ہو جائے، محبت یہ ہے کہ انسان کو جب پیار ہو جائے تو پھر وہ سر تا پا وقفے رضائے یار ہو جائے، فقط باتیں نہیں کردار خوشبودار ہو جائے، فقط باتیں نہیں کردار خوشبودار ہو جائے۔ مجھے یاد ہے، سلسہ مجھے بتا دیجئے گا جب میرا وقت ہو جائے، ایک خوبصورت سی اسمائل مجھے دے دیجئے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ وقت ہو گیا ہے۔ ایک صدران کی میٹنگ تھی مجلس عاملہ کی پیارے حضور کے ساتھ، اور تقریباً 1 گھنٹہ حضور نے ہمیں وقت دیا، محمود ہال کی بات ہے۔ ایک نوجوان نے ہاتھ کھڑا کیا کہ حضور نئے جو ہونے والے احمدی ہیں ان کی تربیت کیسی کی جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ انہیں نماز باجماعت کی عادت ڈالیں۔ ایک دوست نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے حلقے میں تربیت کے کچھ ایشوز ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ انہیں نماز باجماعت کی عادت ڈالیں۔ اور ایک نے کہا کہ ہمارے حلقے میں جو چندہ جات ہیں وہ مجھے ٹارگٹ پورے کرنے مشکل ہو رہے ہیں،
تو حضور نے فرمایا کہ اپنے حلقے میں لوگوں کو نماز باجماعت کی عادت ڈالیں. تو حضور نے اس ساری میٹنگ میں بتایا کہ ان ساری باتوں کا جو ایک ہی حل ہے وہ نماز ہے. اب میں پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. مجھے ارشاد ہوا تھا کہ کچھ دن بھر کے اگر تھکے ہوئے ہیں لوگ تو کچھ نہ کچھ چہرے پہ مسکراہٹ بھی اگر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں ایک نظم پیش کر کے پھر اس طرف آتا ہوں. خاکسار کی جو گزشتہ ملاقات تھی تو نماز فجر کے بعد مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ 10 بجے میں نے اسلام آباد پہنچنا تھا. تو میرے پیارے بھائیوں، جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مربیان کرام کو دیکھتے ہیں، واقفین کرام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، تو ہمارے دل میں یقیناً بڑی حسرت پیدا ہوتی ہے. کاش ہم بھی اسی راہ پہ چلتے. تو لیکن اگر ہم وہ نہیں کر پائے تو اب بھی وقت ہے کہ ہم جو انصار ہیں وہ اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کریں. تو اس روز صبح کے وقت جو کہ شاید بہت سے لوگوں کی کیفیت ہوتی ہوگی، میری بھی یہ کیفیت تھی کہ آج جا کے حضور کو کہوں گا کہ حضور کچھ کر نہیں سکا، نہ زندگی وقف کر پایا ہوں، نہ کوئی خدمت دین میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل کر پایا ہوں. تو میرا خیال یہ تھا کہ آج جا کے میں حضرت صاحب سے دعا کی درخواست کروں گا کہ حضور 60 کا پہنچنے والا ہوں اور اب تک کچھ بھی نہیں کر پایا. تو پھر میں وہ جو سوچ رہا تھا وہ ایک نظم کی صورت ڈھل گیا. وہ نظم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مرشد دعا کریں کہ خدا درگزر کرے. مرشد دعا کریں کہ خدا درگزر کرے، دونوں جہاں میں پیار کی مجھ پر نظر کرے. اپنا بتائے وہ مجھے اور معتبر کرے، پتھر سے اس وجود کو لال و گوہر کرے. مرشد خزاں کی شام ہوں میں آپ کے بغیر، مرشد دعا کریں میرا انجام ہو بخیر. مرشد میرا یہ خواب تھا قرباں یہ جاں کروں، شام و سحر دوائے غم دوستاں کروں. وقفے رضائے یار میں شایان شاں کروں، توفیق دے خدا تو فلاں اور فلاں کروں. مرشد یہ میرے خواب تھے کچھ ہو نہیں سکا، مرشد یہ میرے خواب تھے کچھ ہو نہیں سکا. کچھ سانحے تھے جن پہ کبھی رو نہیں سکا. اب زندگی کی شام ہے اور غم ہزار ہیں، اب زندگی کی شام ہے اور غم ہزار ہیں. دشمن بھی با کمال ہیں اور بے شمار ہیں، پاؤں بھی سخت جاں نہیں رستے بھی خار ہیں، اور دکھ بھی ایسے ساتھ کے یاروں کے یار ہیں. مرشد بس ایک آپ کی شفقت کا مان ہے، ورنہ غریب شخص کا دشمن جہان ہے. مرشد میں دل فگار ہوں اور بے شمار ہوں، مرشد میں دل فگار ہوں اور بے شمار ہوں. کندن مثال لوگوں میں مثل غبار ہوں، پھر بھی رضائے یار کا امیدوار ہوں. بس آپ کا ہوں اور میں دیوانہ وار ہوں. مرشد کوئی درود کوئی دم دعا کریں، اس بے ثمر سی خاک کو بھی کیمیا کریں. مرشد میں ایک فقیر ہوں گھائل ہوں مست ہوں، بخشش کی بھیک مانگتا کاسا بدست ہوں. خنجر بدست لوگ ہیں میں گل بدست ہوں، جس کو ہوئی شکست میں وہ بودو ہست ہوں. مرشد نگاہ خاص ہو اس عام شخص پر، آیت کوئی پڑھیں دل ناکام شخص پر. مرشد ملے نہ یار تو عاشق کا بخت کیا، دل بر نگاہ سے دور ہو تو تاج و تخت کیا. موسم خزاں بہار ہو یا نرم و سخت کیا،
तितली परिंद पेड़ दिले लख्त लख्त गया, मुर्शिद है कौल आपका मौला बहिश्त है, उसका जो हो नहीं सका वो संगो खिश्त है। मुर्शिद मोहब्बतों के हैं मुझ पर हजार कर्ज, नफलों की बात दूर है बाकी अभी है फर्ज, देखूं अगर नदामतें बेअंत तूलो अर्ज, मुर्शिद मैं हाथ जोड़कर करता हूँ एक अर्ज, मुर्शिद दुआ करें कि वो जाने दे बेहिसाब, मुर्शिद दुआ करें कि वो जाने दे बेहिसाब, आसां पुले सिरात हो बेकरबो इस्तराब, जगमग से एक सनद मिले लिखा हो कामयाब, जगमग से एक सनद मिले लिखा हो कामयाब, बिछड़े हुए मुझे मिले थामे हुए गुलाब, मुर्शिद खुदा मुझे कहे जा दरगुजर किया, मुर्शिद खुदा मुझे कहे जा दरगुजर किया, तेरी शबे फिराक को मैंने सहर किया, जा दरगुजर किया। जी, आज की प्रेजेंटेशन के आखिरी 5 मिनट हमारे कायद साहब अगर इजाज़त हो, मुझे बहरहाल चूँकि हुक्म हुआ था, वो मैं जब पहुँचा उन्होंने कहा बात ये है कि अच्छी अच्छी बातें बताने वाले तो आप बहुत बहुत बड़े उलमाए कराम हैं, तो आप कुछ चेहरों पे अगर मुस्कुराहट भी आए तो अर्ज़ किया है जी कि शायर लोग बहुत प्यारे और मासूम होते। अच्छा, कुछ लोग मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ कि शायर लोग बहुत प्यारे और मासूम होते हैं। आम लोग कहते हैं कि या अल्लाह हमें जायदाद मिले, शायर कहते हैं या अल्लाह आज हमें दाद मिले। आम लोग आमदन पर खुश होते हैं, शायर आमद पर खुश होते हैं। आम लोग कहते हैं एक ज़मीन ली है, इस पर मैं एक कोठी बनाऊंगा, शायर कहते हैं एक अच्छी ज़मीन मिली है, इंशाअल्लाह इस पे गज़ल बनाऊंगा मैं। शायर मासूम और कुदरती लोग होते हैं, कुदरती मनाज़र से बात करते हैं। मैंने एक दिन उकाब से कहा, ए उकाब इतनी ऊंची परवाज़ करते हो, इतनी बुलंदी पे परवाज़ करते हो, अगर किसी दिन इतनी ऊंचाई से गिर गए तो तुम्हारा क्या बनेगा? उकाब कहने लगा, चुप करें मुबारक साहब, आपने मुझे भी वहम में डाल दिया है। मैंने एक दिन दिल से कहा है, दिल यादों वादों और ख्वाबों में क्या फ़र्क है? दिल कहने लगा, मेरा काम तो सिर्फ खून सप्लाई करना है, आप ऐसी बातें किसी उर्दू के प्रोफेसर से पूछें। मैंने चांद से कहा है, चांद आप दिन के वक़्त क्यों नहीं निकलते? चांद कहने लगा, दरअसल दिन के वक्त आप भी बाहर फिर रहे होते हैं, दो दो चांद देख के लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। शायरों को गुफ्तगू का ज़रा कुछ सलीका ज़्यादा होता है, वो अदब से मोहब्बत से ही बात करते हैं। एक शायर थे, वो उनको कोई उनका दोस्त कहता रहता था कि आप किसी दिन मेरे घर आए ना, मैं आपको दाल रोटी खिलाऊं, हम बहुत अच्छी दाल रोटी बनाते हैं। तो इतनी की दफ़ा उन्होंने कहा, वो शायर दूसरे शहर रहते थे, इतनी की दफ़ा कहा कि एक दिन वो शायर अपने बीवी बच्चों को कहते, चले वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, आज उसके घर चलते हैं। तो उसकी अहलिया ने कहा कि इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, वो तो कहते रहते हैं कि हम दाल खिलाएंगे। कहते नहीं, ये तो एक मुहावरा होता है, बड़े लोगों के कहने की बातें होती हैं, आजिज़ी इनकसारी की बात है कि दाल खिलाऊंगा। अब ये कोई 200 मील का सफ़र करके पहुँचे, वहाँ उनके घर पहुँचे तो उन्होंने वाकई आगे दाल रख दी और रोटी थी। अब ये चूँकि शायर थे, बड़े अदब अदाब वाले, कुछ कह भी नहीं सकते थे, बड़े आराम से, दिल में इनको कुछ मलाल भी था, बड़े आराम से खाना खाते रहे। तो बाहर एक फ़कीर आ गया। फ़कीर कहता, अल्लाह के नाम पे कुछ दें। तो वो घर का जो मालिक मकान था कहता, चले जाओ, माफ़ करो। वो फ़कीर फिर कहता, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। तो वो घर का मालिक कहता, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के दूंगा। तो वो शायर फ़ौरन बोला, कहता, चले जाओ, ये जो कहता है वही करता है। शायरों को
میں نے بتایا وہ بات بڑی محبت سے کرتے ہیں, طریقے سے. ایک شاعر تھے اور ایک انجینئر تھے. وہ شادی کے بعد ملے, 2 سال کے بعد انجینئر کی بھی شادی ہو گئی, شاعر کی بھی شادی ہو گئی. تو وہ انجینئر نے پوچھا شاعر سے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی کیسی جا رہی ہے؟ شاعر کہتا الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے, بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. صبح صبح آٹا میں گوندھ دیتا ہوں, پراٹھے بنا کے ٹرے میں رکھ دیتا ہوں, پیش وہ کر دیتی ہے, مل جل کے کام کر لیتے ہیں. اس کے بعد برتن میں دھو دیتا ہوں سارے, اور وہ بڑی اچھی ہے, وہ آ کے برتنوں کو رکھ دیتی ہے. کہتا برتن کپڑے سارے میں دھو دیتا ہوں اللہ کے فضل سے, اور لیکن وہ آ کے سکھا دیتی ہے. دوپہر کا کھانا اللہ کے فضل سے میں پیاز وغیرہ کاٹ دیتا ہوں, سبزی میں بنا دیتا ہوں, روٹیاں بھی آ کے پیش وہ کر دیتی ہے. تو اللہ کے فضل سے بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. آپ کی زندگی کیسی جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ویسے تو میں بھی تمہاری طرح ہی برباد ہو رہا ہوں, لیکن مجھے اتنے اچھے طریقے سے کہنی نہیں آتی باتیں. جزاک اللہ احسن الجزا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے. اور پہلی اور آخری بات جو میں نے کہی تھی, حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے محبت کا ایسا سلوک رکھیں کہ سب سے پہلے جو آپ کے بچے ہیں, آپ کی اہلیہ ہے, وہ متاثر ہوں, اور پھر اللہ نے چاہا ہمارے بچے بھی ہمارے نقش قدم پہ چلیں گے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.